بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، قرآن کریم میں ذکر الہی کی فضیلت، قرآن مجید نے ذکر اللہ کی فضیلت کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ سورۃ الرعد، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو۔ سورۃ النساء۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات کا ذکر ایمان والے کے دل کو زندہ اور مطمئن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے پاکیزہ نام ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والے صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے، اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رات کا سکوت، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ایک خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہوتا ہو تاکہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہوئے اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔
یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر ہے، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحریہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی دی کہ ہمارے اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا تیاری ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ بعض افراد نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی
اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراغ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکری انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھولتا ہے جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔
سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ کے ایک منتخب نام کا ذکر صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا اور ذکر کو قضا اور قدر بدلنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ قضا کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، لہٰذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی ایک تجدید ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ کائنات کی ہر قوت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطہ پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے نیک لوگ رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر پر سکون اور امید روشن ہوتی ہے۔ صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب ان کی پوشیدہ تمناؤں کو بھی جانتا ہے اور بہتر انداز میں پوری فرمائے گا۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور مستقبل کے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مفید ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ کی دنیوی مشکلات بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو اللہ کی خصوصی رحمت اور برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، رات کے وقت یہ عمل خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس عمل کی تعلیم دی ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ کی حفاظت آپ پر ہوگی، ہر طرح کی برائی اور شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بھی دعائیں آپ اللہ سے کرتے ہیں یہ عمل ان کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس عمل سے کامیابیاں آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں کامیابیاں، سکون اور خوشیاں بڑھیں گی۔ جب آخرت میں آپ کا شمار اللہ کے قرب میں ہوگا یعنی کہ اللہ کے قریبی لوگوں میں ہوگا، یہ عمل دل کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ رات کو جب آپ پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسے نئے مواقع ملتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئے اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم، یہ دو نام ہے 100 مرتبہ پڑھنا، یہ ایک انتہائی طاقتور عمل ہے، اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ کے دو عظیم نام ہیں۔ یا حیو جو اللہ کی حیات کی علامت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو جب رات کو سوئیں ایک تسبیح ان ناموں کی لازمی پڑھ کر سویا کریں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو بھی عمل کریں گے پورے دل سے کریں، یقین سے کریں اور اللہ کی محبت میں کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بند راستے کھول دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رات کو جب سونے لگیں بستر پر لیٹ کر بھی آپ یہ تسبیح یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دلوں کا سکون، تمناؤں کی تکمیل اور آنے والے دنوں کی خوشخبری کسی بیرونی سہارے سے نہیں بلکہ اسی ذات باری تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، جس نے ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ جب انسان ہر رات سونے سے قبل صدق دل کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے امید کا چراغ جلا کر سو جاتا ہے تو رحمت کے در کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اور صبح کا سورج نئی راحت و برکت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سبق دیتے ہیں کہ ذکر الہی زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کے دریا کو جوش عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو اللہ کی یاد سے مزین کیجیے، کیونکہ کامیابی، راحت اور دل کی مرادیں اسی کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ عزیز دوستو، خداوند قدوس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنا آسان نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔